اسٹیٹ لیول پر بھی چیزیں تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ہم انڈیویجول لیول پر بھی کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں. لیکن ای کامرس انڈسٹری کو پراپرلی کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں اس وقت پاکستان میں جن کو ایریڈیکیٹ کیے بغیر ای کامرس انڈسٹری بوم نہیں کر سکتی, اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو مرزا صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ جی چیلنج, سب سے بڑا چیلنج ہے ٹرسٹ فیکٹر, جو کہ پہلے سے امپروو ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت درپیش ہے. وجہ یہ ہے کہ جیسے یو ایس اے ہے یا باقی کنٹریز میں, اگر کسی سیلر نے چیز بیچی اور وہ چیز صحیح نہ پہنچی تو ود ان 6 months وہ بندہ کلیم کر کے اس کے پیسے ریفنڈ کروا سکتا ہے. وہاں ریفنڈ سے اتنے ڈرتے ہیں لوگ کہ حد ہے. کسی کا سوال یہ ہوتا ہے اکثر کہ اسٹرائپ جب پیپل پاکستان میں کیوں نہیں آتا, وہ ہماری نا اخلاقی قدروں کی وجہ سے نہیں آتا, ہماری کرتوتیں ویسے کی نہیں ہیں. میں نے کل کہیں کہا تو کافی ہنسے, تو کل میں نے کہا ہماری زمین یقین کی بڑی زرخیز ہے کرپشن کے لیے, یہاں بچے اپنے آپ ہی کرپٹ پیدا ہوتے ہیں. ہمیں بڑا ویسے جملہ آپ نا اس کو تھوڑا سا یعنی وہ ایک مائنڈ سیٹ غلط ہے. جی اتنے بچے بھی برے نہیں پیدا ہوتے مطلب پیدا اچھا نہیں, موسٹلی ایسے کرتے ہیں نا, اسکیم کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اب ٹرینڈنگ ہے جی, میرا خیال ہے ٹرینڈ ایسا بن رہا ہے. اب ہوتا کیا کہ وہاں پہ نا اسٹرائپ کیا کرتی ہے, جو لوگ اسٹرائپ کے ساتھ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ لیتے ہیں, آن لائن سیل کرتے ہیں, یقین کیجیے گا اسٹرائپ کے چارج بیک سے ڈرتے ہیں. ایک سخت تلوار لٹکی ہوتی ہے اس پہ. اسٹرائپ نے چند دن پہلے اس کے کسی ڈسپیوٹ کے لیے اس نے بڑھا دی, اپنی فیس بڑھا دی, تو اس سے بزنس کو کافی نقصان بھی پہنچے گا. ایسی تلواریں باہر لٹکی ہوئی ہیں بیچنے والے پہ کہ وہ میک شیور کرے کہ اس کا کسٹمر سیٹسفائیڈ نہ ہو, ہیپی ہو. ہیپینس اس کے بعد آتی ہے. ایگزیکٹلی, صرف پیسے کما نہیں رہے, وہ کسٹمر کو پراپرلی پریزنٹ بھی کر رہے ہیں جو انہوں نے دکھایا. اب دیکھیں یہاں پہ جیسے بڑے مارکیٹ پلیسز ہیں ہمارے پاکستان میں نا, ان کے سامنے بھی ایسے چیلنجز تھے کافی کہ لوگ چیٹ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. میں اس میں ایک اسکیم کی ذکر بھی کروں گا تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں. تو اس میں نا انہوں نے کیا کیا, اگر چیز غلط پہنچتی ہے تو وہ نقصان برداشت کر رہے ہیں لیکن اپنے سیلر کے بہاف پہ چیزیں واپس لے لیتے ہیں. جب سے یہ کام ہوا تو اس کی آن لائن ٹریڈ بڑھی. یہ بڑھنے سے اب دیکھیے اس کا فرق کتنا پڑا ہے. آج سے نا رائٹ 2 سال پہلے یہ $3 ارب کی ڈومیسٹک ای کامرس تھی ہماری, جو آج $5.3 بلین کی ہے. تو اگر فری لانسنگ کی مارکیٹ پلیس دیکھیں گے نا, وہ اس کا سارا اسفیئر دیکھیں گے, اس میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ بھی ساری آتی ہے. یہ ملا کے $3.2 بلین تھی لاسٹ ایئر میں 2024 میں. لیکن ای کامرس ڈومیسٹک اتنی بڑی ہو چکی ہے جس میں گنجائشیں کافی, $5.3 بلین. اب اگر یہ بڑی ہے نا تو تب ہی بڑی ہے جب ٹرسٹ تھوڑا سا امپروو ہوا ہے. اب ایک طرف تو چاہیے ہمیں کہ ایسے ہم قانون سازی بھی کریں, کچھ جو سیلرز ہیں پالیسی ایسے بنائیں جن سے لوگوں کو گارنٹی ملے کہ آپ کی چیز ٹھیک رہے گی, ٹھیک ملے گی, نہ ملے تو پیسے واپس ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے جہاں پہ اس کے لاجسٹکس میں جو لوگ آتے ہیں وہاں بڑے اسکیم ہوتے ہیں. شاہ جی میں نے جو بات کی تھی نا کہ یہاں پہ واقعی اسکیمر پیدا ہوتے ہیں, اس کی مثالیں چیک کیجیے گا. آپ صرف سوچئے کہ میں نے اتنے اسکیم دیکھے ہیں اور اتنے سنے ہیں, میں نے ان سے بچنا ہے, آپ سے پھر نیا اسکیم ہو جائے گا, آپ حیران ہو جائیں گے. یہ بھی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال, میرے آفس میں نا میں کھاتا ہوں پروٹین بارز کھاتا ہوں, تو میں نے کٹھی منگوائی ہوتی ہیں. پروٹین بارز منگوائی تو اس کا بل اب کافی بنتا ہے ہزاروں میں. میں چونکہ ریسیو نہیں کرتا, میری ٹیم ریسیو کرتی ہے. انہوں نے ریسیو کر لیا, ریسیو کیا تو اندر کوئی وزنی چیز دوسری موجود تھی, پروٹین بارز نہیں تھیں. اچھا اچھا, تو کیلشیم تھی نہیں, کوئی چیز نہیں تھی ایسے, کوئی ہوگی چونا تھا. ہاں جی. اچھا, ہوا کیا کہ انہوں نے سیکنڈ پارسل پہنچا جس پارسل میں پروٹین بارز تھیں. اچھا, دونوں ہی ریسیو کر لیے گئے, دونوں ہی میرے ٹیبل پہ پہنچ گئے. تو میں نے کہا یہ میں نے تو ایک منگوایا تھا, اب ایک کے پیسے جا چکے ہیں. تو پھر وہ ایک ہی رائڈر ان کا پہنچا رہا ہے. انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ وہ بندے نے نوٹ کیا ہوتا ہے کون سے لوگ ہیں جن کے ٹیم ممبر ریسیو کرتے ہیں. اچھا, دیکھیے میرا پارسل میرے ٹیم ممبر کھولیں گے نہیں, ٹھیک ہے, کھولیں گے تو میں میرے پاس تو پہنچتا ٹیبل پہ. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایسا نوٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی مصروف ہوتے ہیں, شاید یہ لوگ کلیم بھی نہ کریں واپس. یہ لوکل جو ان کا ڈلیوری سینٹرز ہوتے ہیں وہاں کے نمائندے ہیں, ملے ہوتے ہیں رائڈرز وغیرہ. اچھا, ایک اسکیم یہ ہے, ایک ہمارا ایک برانڈ تھا جو وال ڈیکیل کا, ڈیکوریشن کا, اس برانڈ کی چیزیں ہم نے شپ کی. تو کسٹمر نے میسج کیا کہ یہ کتنی گھٹیا چیز آپ نے دی ہے, یہ دیکھو ذرا حال دیکھو, فلاں دیکھو. اس نے کافی نا برا بلا کہا. ہم نے کہا چیزیں بڑی اچھی ہم نے شپ کی ہیں, یہ کیا ہوا؟ اسے بولا آپ ویڈیو سینڈ کرو. ویڈیو سینڈ کی تو پتہ چلا کہ ہم سے پہلے کسی اور سیلر نے سینڈ کر دی ہے. ہماری شپنگ کمپنی جو تھی
मिली हुई थी किसी मिली हुई थी, उसने हमारा ऑर्डर पेंडिंग करके Oh my God. किसी और के साथ शेयर कर दिया हमारे कंप्यूटर से। हमारे कंप्यूटर ने हमसे पहले उसको शिप कर दिया। अब देखिए वो रेपुटेशन हमारी खराब हो रही है, पैसे वो कमा रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे स्कैम होते हैं। अब ये ना स्कैम को जब खत्म करना होगा ना तो हमें तरबियत भी चाहिए होगी हर वो में सतह बड़ी पे, important है। हर सतह पे। मुझे पता हुआ क्या था, मुझे किसी बड़े बुजुर्ग ने एक बार कहा था, उन्हें कहा था तेरी कीमत है एक। आहा, मैंने तेरी कहा, कीमत है। तेरी कीमत है। मैंने कहा क्या? कहते हैं तेरा वादा। आहा, अगर तेरी शख्सियत में वादा खत्म हो गया ना तो यकीन कर, तूने अगर किसी से झूठ बोला तो बिक गया है, सिर्फ एक छोटे झूठ के बदले। अगर तूने 10 रुपए की चीटिंग की है ना तो तेरी कीमत 10 रुपए थी। तो अगर तूने बिकना हो ना तो कम से कम कीमत बड़ी लगवाना।